وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. اسلامی بھائیوں، حاضرین جمعہ، اللہ وحدہ لا شریک کا شکر و احسان ہے ہمیں اور آپ کو دین اسلام پر پیدا کیا، اور اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہمیں اس دین پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ حاضرین، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان دو حیثیت سے ہے۔ پہلی پہچان آپ کی محمد ابن عبداللہ کی ہے۔ آپ کی اس پہچان سے کسی کو اختلاف نہیں ہے، ہر کوئی آپ کو محمد ابن عبداللہ مانتا ہے۔ آپ کے زمانے سے لے کر آج تک اور آئندہ بھی شاید لوگوں کا اس پر اتفاق رہے، بلکہ آپ کے دور کے لوگ جو مشرکین بعد میں کہلائے، وہ لوگ بھی آپ کو صادق اور امین مانتے تھے۔ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے جب تک آپ تھے، سارا سماج آپ کا گرویدہ تھا، آپ کا پرچارک تھا، آپ سے محبت کرنے والا تھا، آپ کو سچا مانتا تھا، آپ کو امانت دار مانتا تھا۔ تبھی تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کی زندگی میں حجر اسود کو رکھنے کا معاملہ آیا، آپ کو جج بنایا گیا۔ لوگوں نے کہا اتاکم الامین، امانت دار شخص آ گیا ہے، فیصلہ صحیح کرے گا، انصاف سے کرے گا۔ اور وہی پیغمبر آپ جب محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے صفا کی پہاڑی پر چڑھے، اپنے ہی قوم کے لوگوں سے آپ نے پوچھا اکنتم مصدقیہ، اگر میں تمہیں کوئی خبر دوں تو کیا تم میری بات مانو گے؟ اسی قوم کے لوگوں نے کہا تھا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے پوری زندگی تجھے سچا پایا ہے، ہم تیری بات کو سچی کیوں نہیں تسلیم کریں گے؟ یہ دلائل اس بات کی طرف
ہمیں لے جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی اس حیثیت کا انکار تاریخ میں کسی نے نہیں کیا ہے، اور آپ کی اس پہچان کو ہر کسی نے تسلیم کیا ہے۔ آپ کی ایک دوسری پہچان ہے محمد رسول اللہ کی۔ دنیا کو اس پہچان سے دشمنی ہے، دنیا کو اس حیثیت سے لڑائی ہے، دنیا یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، اور آپ کے زمانے سے لے کر آج تک نت نئے فتنے اٹھتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت پر انگلی اٹھانے کے لیے، اس حیثیت پر نقب زنی کرنے کے لیے، اس زمانے میں بھی جو چند لمحے پہلے کہتے تھے ما جربنا علیک الا صدقا، تو سچا ہے، آپ کی جیسے ہی حیثیت بدلتی ہے، منصب بدلتا ہے، وہی لوگ کہتے ہیں تبا لک یا محمد، الہذا جمعتنا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کا موقع بھی آپ کو یاد ہوگا، جب اللہ کے نبی نے محمد الرسول اللہ لکھا تو لوگوں نے کہا اے محمد ہم تجھے جانتے ہیں لیکن تو رسول اللہ ہے ہم یہ نہیں مانتے ہیں۔ یعنی اس زمانے کے مشرکین نے بھی اور دین کے دشمنوں نے بھی، کفار نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے سے انکار کیا تھا اور اس میں اختلاف کیا تھا۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں، پیدا ہوتے رہتے ہیں کچھ نمونے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر داغ لگانا چاہتے ہیں۔ ہم اور آپ اچھی طرح سے واقف ہیں، ایک نمونہ ہے، دیوانہ ٹائپ کا ہے، پاگل قسم کا مجنون آدمی ہے جو رسول پاک کو کہتا ہے کہ آپ کو دماغی بیماری تھی، تو کبھی کہتا ہے کہ یہ ڈھکوسلے کرنے والے تھے، یہ ڈرامے باز تھے، نعوذ باللہ۔ کبھی کہتا مال اور عورت کے رسیا تھے، نعوذ باللہ۔ ہم اپنی زبان سے ایسی گستاخی بھرے جملے نہ ادا کریں تو بہتر ہو، اور نام یہ سب کرنے کے بعد وہ اپنا مسلمان بھی بتلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے میرے پیغمبر دنیا تیری شان میں گستاخی کرنے والوں کو بدلہ لے یا نہ لے، لیکن میں کافی ہوں تیری طرف سے حمایت کرنے والا، میں کافی ہوں تیری طرف سے تیرا ڈیفنس کرنے والا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ یقیناً جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج سے پہلے لوگوں نے یہ کہہ دیا، کوئی کہتا تھا آپ پاگل ہیں، جیسے کہ آج کے اس نمونے نے کہا آپ ذہنی مریض تھے، قرآن اس کا جواب دیتا ہے۔ سورہ قلم کی شروعات کی آیتیں پڑھیں، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اللہ جواب دیتا ہے نون، قلم کی قسم ہے اور اس کی قسم ہے جو فرشتے لکھتے ہیں، اے میرے پیغمبر تو اپنے رب کی نعمت سے کوئی مجنون نہیں، کوئی پاگل نہیں، کوئی دیوانہ نہیں ہے۔ ان لک لاجرا غیر ممنون، بلکہ تیری محنتوں کے بدلے میں نہ ختم ہونے والے تیرے لیے اجر تیار کر کے رکھا ہوں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور دنیا کے عظیم اخلاق کے پیمانے پر تو فائز ہے میرے پیغمبر، تو گھبرا نہیں، تجھے بولنے والے بھوکنے والے بھوکتے رہیں گے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، تو بھی دیکھے گا وہ بھی دیکھیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کل قیامت کے دن پاگل کون ہوتا ہے، کل قیامت کے دن کس کے ساتھ برا حشر ہوتا ہے، کل تو دیکھ لے گا، میں گواہی دیتا ہوں تو پاگل نہیں ہے۔ یہ قرآن نے جواب دیا، ایسے ہی لوگوں کو جواب قرآن کریم دیتا ہے۔ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈھونگی قسم کا آدمی ہے، قرآن اس کا بھی جواب پہلے دے چکا ہے۔ سورہ نجم کی شروعات کی آیتیں دیکھیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، قسم ہے ستارے کی۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، اے لوگو تمہارا یہ رسول، تمہارا یہ پیغمبر، تمہارا یہ نبی نہ تو راستے سے بھٹکا ہے اور نہ ہی راستہ بھولا ہے۔ یہ نبی جو اپنی زبان سے بولتا ہے یہ اس کی کوئی مکاری نہیں ہے، یہ اس کا کوئی ڈھونگ نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے رب کی طرف سے پیغام اس پر آتا ہے جو تم تک پہنچا دیا کرتا ہے۔ یہ اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا ہے۔
کبھی جب یہ اس طرح کے پاگل قسم کے لوگ اسلام دشمن لوگوں کی گود میں جا کر بیٹھ کر ان کے حرام کے لقموں کو کھا کر جب یہ گندی باتیں گستاخانہ جملے ادا کرتے ہیں، پھر اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ مال اور عورت کے رسیا تھے، میرے نبی کا تو سماج میں وہ معاملہ تھا، اتنی بڑی ہستی تھی کہ اگر کبھی کوئی عورت مجلس میں کھڑی ہو کر کہتی تھی انی احبو لکا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبا کرنا چاہتی ہوں، یعنی خود کو رسول کی بارگاہ میں ہبا کرنے کو عورت تیار ہے، میرے نبی منع کر دیتے ہیں۔ اگر عورت کے رسیا ہوتے تو کبھی عورت کا جو رسیا ہوتا ہے، جو عورت کا دل دادا ہوتا ہے، وہ اس طرح کی آفرز کو ٹھکرایا نہیں کرتا۔ میرے پیغمبر کی کبھی یہ چاہت تھی ہی نہیں۔ آپ نے جو ایک سے زیادہ شادیاں کی، 10 یا 11 آپ کی زندگی میں جو بیویاں آئیں صرف ایک کنواری تھی، باقی سب بیوہ تھی۔ یہ دلیل اس بات کی ہے میرا پیغمبر ان لوگوں کا دل دادا نہیں تھا، آپ کا مقصد کچھ اور تھا، آپ کا مشن کچھ اور تھا۔ اور جب مال کی بات آتی ہے، عجیب طرح کے لوگ ہیں جو محمد عربی کی زندگی کو اچھی طرح سے جانتے، تو کم سے کم مال کی لالچ تو آپ کے اوپر الزام نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ مسلم شریف کتاب الطلاق کی روایت ہے، 1479 نمبر میں حدیث موجود ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں، نبی پاک کو دیکھتے ہیں، آپ کے بدن پہ آپ کی پیٹھ پر کپڑا نہیں ہے، آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ عمر تشریف لائے، میرا نبی اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، چٹائی اپنے نشان نبی کی پیٹھ پر چھوڑ جاتی ہے، اور اللہ کے نبی کے پیٹھ پر چٹائی کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ عمر کی نگاہیں نبی کے حجرے کا مطالعہ کرتی ہیں۔ عمر کبھی نبی کے پیٹھ کو دیکھتے ہیں، کبھی نبی کے اس حجرے کی در و دیوار کو دیکھتے ہیں کہ چند کلو اناج آپ کے گھر میں موجود ہے، کچے چمڑے موجود ہیں جس کو اللہ کے نبی دیواغت دیا کرتے ہیں، اور سونے کے لیے ایک چٹائی موجود ہے۔ عمر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، رونے لگے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ما یبکیک یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے تو بڑا جانباز ہے، تیرا دل تو بڑا مضبوط ہے، تیری آنکھوں میں آنسو آئے کیسے؟ فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اے میرے پیغمبر، اے میرے دل کے ٹکڑے، اے محمد عربی، آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو، اے اللہ کے نبی میں قیصر و کسریٰ کو دیکھتا ہوں، میں بادشاہوں کی زندگی دیکھتا ہوں، وہ بادشاہ دنیا کی تمام نعمتوں کے مزے اٹھا رہے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ تو سید ولد آدم ہیں، آپ تو آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے تمام انسانیت کے سردار ہیں، لیکن آپ کے سونے کا انداز یہ ہے کہ چٹائی آپ کے پیٹھ پر نشان بنا رہی ہے، آپ کے گھر کی ملکیت کا انداز یہ ہے کہ آپ کے گھر میں صرف 3-4 کلو اناج ہے، اور آپ کے کام کا انداز یہ ہے کہ آپ کچے چمڑیوں کو دباغت دیتے ہیں، یہ آپ کام فرما رہے ہیں۔ میرے نبی کا جواب سنو، اور ایسے لوگوں پہ میرے رسول کا یہ جواب تماچا ہے، آنکھیں کھولو پتہ چلے گا میرے نبی مال کو کس طرح سے ٹکرایا کرتے تھے۔ کہا یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے عمر، الا ترضا ان تکون للن آخرہ ویکون لہم الدنیا، اے عمر ابن خطاب کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے؟ یہ جن بادشاہوں کا تو نے تذکرہ کیا ہے، اگر میں چاہوں اپنے رب سے مانگ لوں احد بھی میرے لیے سونا بنا دیا جائے گا، لیکن عمر کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ دنیا کی نعمتیں انہیں لے لینے دو، آخرت میں انہیں کچھ ملنے والا نہیں، ہم آخرت بنانے آئے ہیں، ہم دنیا بنانے نہیں آئے، دنیا کی مستیاں مجھے نہیں چاہیے۔ میرے نبی نے دنیا کی دولت کو پیر کی ٹھوکروں سے مارا ہے، کچھ اہمیت نہیں دی ہے، اور جب یہ کم پڑھے لکھے لوگ اور جب یہ دشمن کا چشمہ لگا کر میرے نبی کی جیونی کو پڑھتے ہیں تو پھر اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں کہ دولت کی ہوس میں، مال کی ہوس میں ان لوگوں نے یہ واویلا کیا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ایسے گستاخوں کے ضرور اللہ رب العالمین ان سے حساب لے گا۔ اور قرآن کی آیت بھی ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 57 اور 58 اٹھائیں، اللہ رب العالمین نے کس انداز میں اللہ کے نبی اور اپنے اللہ کے نبی کے صحابہ کرام کی شان میں جو گستاخیاں کرتے ہیں کیا سزا اللہ نے بتلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے
ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یقیناً جو لوگ اللہ کو اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آخرت میں بھی ایسے لوگوں پر اپنی لعنتیں برساتا ہے، ان سے اپنی رحمتوں کو چھین لیتا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے بدبختوں کے لیے، گستاخوں کے لیے اللہ نے ایسا عذاب تیار کر رکھا ہے جس کو چکھنے کے بعد وہ بہت ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے۔ ایسا عذاب بنا رکھا ہے جو اہانت آمیز عذاب ہے، رسوا کن عذاب ہے، ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور جو لوگ مومنوں کو، مومنہ عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، صحابہ کرام کے اوپر بدی ٹپڑیاں کرتے ہیں، صحابہ کرام کے اوپر الزام لگاتے ہیں بغیر مکتسبوا، جبکہ انہوں نے وہ جرم کیا ہی نہیں ہے، فقد احتملوا بہتانا واسما مبینا، تو یقیناً ان لوگوں نے بہت بڑا بہتان لگایا اور بہت بڑے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لے کر چل رہے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے، جو اللہ کو ایذا پہنچانے کی کوشش کرے گا، اس کی نافرمانیاں کر کے، جو اللہ کے پیغمبر کی شان میں گستاخی کر کے اللہ کے پیغمبر کو تکلیف پہنچائے گا، جو اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اوپر بھدی ٹپڑیاں کرے گا، اللہ فرماتا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے عذاب تیار کیا جا چکا ہے۔ ہسٹری اٹھا کر دیکھیے، جس نے بھی گستاخی کی ہے اللہ کی شان میں، یا میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، یا ہماری مقدس کتاب قرآن کی شان میں، اللہ رب العالمین نے نمونہ بھی دے دیا کہ ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ فرعون کو دیکھیے، انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنے والا، اپنے آپ کو کہنے والا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا رب ہوں، میں سب سے بڑا، سب سے اعلیٰ رب ہوں، اس کا انجام اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھایا کہ جب وہ مرتا ہے تو وہ پانی میں ڈوب کے مرتا ہے، غرق آب ہو جاتا ہے، سمندر اس کی لاش کو قبول نہیں کرتی، باہر پھینک دیتی ہے، زمین سے بھی اس کو نکال کر پھینک دیا جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے عبرت بنا دیا تاکہ اے دنیا کے لوگوں کوئی اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی نہ کرے، اور جب بندہ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی نمونہ ابو لہب کا دے دیا۔ ابو لہب نے اللہ کے نبی کو بد دعا دی تھی، بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کے دونوں ہاتھ کو شل کر دیے تھے، اور وہی ابو لہب جو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا، جب ابو لہب دنیا سے جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس کے بدن سے اتنی بدبو آتی ہے، اس کے بدن کو اتنی سڑن ہو جاتی ہے کہ خود کی اولاد اس کو، اپنے باپ کو دفن کرنے کو تیار نہیں ہوتی، خود کی اولاد اپنے باپ کو سڑتا ہوا چھوڑ جاتی ہے۔ اور جب کوئی اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ گستاخی کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے بخاری شریف میں کہ ایک شخص نے، نصرانی تھا، قرآن کے ساتھ بدتمیزی کی، وہ الزام لگاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس کو کچھ نہیں آتا، جو ہم اس کو لکھ کے دیا کرتے تھے وہی یہ بولا کرتا تھا۔ وہ پہلے عیسائی تھا، بعد میں مسلم ہوا، پھر مرتد ہو کے عیسائی بن گیا، پھر یہ الزام وہ لگا رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا ہی میں سزا دی، جب عمر کے دفن ہوا قبر کے اندر، زمین اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتی تھی، اس کی قوم کے لوگ کہتے یہ محمد اس کے ساتھیوں نے کیا ہوگا، حالانکہ میرے نبی کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا، یہ خدائی عذاب تھا اس بندے کے اوپر۔ دوبارہ دفن کیا گیا اور گہری قبر کھودی گئی، دوبارہ اس کی قبر اس کو باہر پھینک دیتی ہے، اور تیسری بار بھی اس کو اور گہری قبر کھود کے دفن کیا، قوم کے لوگوں نے پھر قبر نے باہر پھینک دیا۔ قوم کے لوگوں کو ماننا پڑا یہ کسی انسان کا بنایا ہوا عذاب نہیں، یہ کوئی انسانی سزا نہیں ہے، یہ کوئی قدرتی مار پڑی ہے جو اس بندے کے اوپر آ پڑی ہے۔ اس کی سزا کیا تھی؟ قرآن اور نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گستاخیاں کرنا، الزام لگانا۔ آج بھی ایسے لوگوں کو متنبہ ہو جانا چاہیے، آج ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو پہچاننا چاہیے۔
یہ کیا بگاڑ سکتے ہیں میرے رسول کا کچھ؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے پیغمبر ہم آپ کا ذکر بلند کریں گے، دنیا اگر غافل ہو جائے آپ سے، اے میرے پیغمبر ہم آپ کے ذکر کو ہمیشہ بلند کرتے رہیں گے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کے ذکر کے تعلق سے ارشاد فرمایا، اے لوگوں اللہ رب العالمین خود میرے پیغمبر کا ذکر ملائے اعلیٰ میں کرتا ہے، میرے پیغمبر محمد عربی پر اپنی رحمت نچھاور فرماتا ہے، اور اللہ کے فرشتے جو اللہ تعداد میں اللہ رب العالمین کے فرشتے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی بلندی کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم میرے محبوب کے اوپر درود و سلام بھیجا کرو۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ فرشتے آسمانوں میں نبی کا ذکر کر رہے ہیں، خود اللہ تعالیٰ میرے نبی کی تعریف فرشتوں کی مجلسوں میں کرتا ہے، عالم علیاء میں اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو جب آسمانوں پہ میں اپنے پیغمبر اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہوں، ذکر چھیڑ رہا ہوں، تو زمین پہ تم بھی میرے پیغمبر کا ذکر چھیڑا کرو، میرے پیغمبر کا ذکر کیا کرو، درود و سلام بھیجا کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، اس کو پہچاننا چاہیے۔ دنیا کی تمام چیزوں نے میرے رسول کی عظمت کو پہچانا ہے، پہچان گئی ہے۔ ہر چیز مقام رسول کو، اللہ کے نبی کے مقام کو ہر چیز نے پہچانا، نبیوں نے پہچانا، فرشتوں نے پہچانا، جناتوں نے پہچانا، جانوروں نے پہچانا، پرندوں نے پہچانا، درختوں نے پہچانا، ہر چیز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ہیبت کو، عظمت کو تسلیم کیا ہے۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 81 اور 82 اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے وعدہ لیا تھا کہ تیری نبوت کے پیریڈ میں اگر میرا یہ آخری پیغمبر چلا جائے تو تم اس کے اوپر ایمان لانا۔ یہ کس کو حکم دیا جا رہا؟ نبی کو۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ تمہارے پاس قرآن، تمہارے پاس آسمانی کتاب اور حکمت والی بات بھیجی جا رہی ہے، لیکن تمہارے پاس اگر وہ رسول آ جائے جو تمہاری باتوں کی تصدیق کرے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم اس کے اوپر ضرور ایمان لے آنا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور تم اس رسول کی مدد ضرور کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا اور فرمایا قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، کیا تم اس پر میرا ذمہ لیتے ہو؟ تمام انبیاء نے فرمایا تھا قَالُوا أَقْرَرْنَا، ہاں اللہ ہم نے اس بات کا اعتراف کر لیا، اقرار کر لیا۔ اللہ نے فرمایا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تم بھی گواہ بن جاؤ میں بھی گواہ بن جاتا ہوں۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ رسول اکرم محمد عربی کے آ جانے کے بعد جس نے بھی ان سے منہ چرایا، جس نے بھی ان کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ اختیار فرمایا، وہی لوگ فاسق ہیں، کافر ہیں۔ نبیوں نے بھی رسول پاک کی عظمت کو پہچانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جانا ہے، فرشتوں نے بھی جانا ہے۔ فرشتے میں نے پہلے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ فرشتے اللہ سے اجازت مانگ کر زمین پر آتے تھے نبی پر سلام بھیجنے کے لیے۔ ترمذی کتاب المناقب 3781 نمبر کی ایک حدیث ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تشریف فرمائے، صحابی بھی آپ کے مجمع میں ہیں، ایک فرشتہ آسمان سے اترتا ہے اور وہ ایک بشارت سنا کر آپ کے نواسے حسن و حسین کے تعلق سے چلا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنے صحابہ سے ان ھذا ملک، یہ وہ
فرشتہ ہے. لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ، آج کی رات سے پہلے یہ زمین پر آیا ہی نہیں تھا، اور زمین پر آنے سے پہلے استأذن ربہ ان یسلم علی، اس فرشتے نے اپنے رب سے، اللہ سے پرمیشن مانگی، اجازت مانگی، اے اللہ میں زمین پر جانا چاہتا ہوں، تیرے محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تیرے پیغمبر کے اوپر سلام بھیجنا چاہتا ہوں. اجازت مانگی، سلام کی اور بشارت سنانے کی. اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو اجازت دی، وہ زمین پر آیا، میرے نبی کو سلام عرض کرتا ہے، اپنی دل کی خوشی محسوس کرتا ہے، اور آپ کو بشارت دیتا ہے کہ آپ کے نواسے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. فرشتوں نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پہچانا ہے، ان کے مقام و مرتبے کو پہچانا ہے. جناتوں نے بھی پہچانا ہے. جب جناتوں نے نبی کی آواز سے قرآن سنا، سورہ حقاف آیت نمبر 29 سے 32 پڑھیں، وہ قرآن نبی کی زبان سے سننے کے بعد داعی بن گئے. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جب جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا، اپنی مجلس میں گئے، اپنی قوم سے کہنے لگے اے میری قوم کے لوگوں، ایک ایسی کتاب ہم سن کر آئے ہیں جو موسیٰ کے بعد اتری ہے، جو ہدایت کی طرف بلاتی ہے، جو صراط مستقیم کی طرف بلاتی ہے. قالوا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم. وہ جن اللہ کے نبی کی زبان سے قرآن سننے کے بعد اپنی مجلسوں میں جا کر اللہ کے نبی کی دعوت کو پھیلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے جنوں کی جماعت، اے میری قوم کے لوگوں سنو، اس اللہ کے داعی کی آواز پر لبیک کہو اور اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کر لو. بدلے میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تمہیں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ کر دے گا. وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، اور فرمایا جو اللہ رب العالمین کی دعوت پہ لبیک نہیں کہے گا وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، وہ زمین کو کوئی تنگ نہیں کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین اگر اسے چھوڑ رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آزاد کر دیا گیا، وہ تو سخت گمراہی میں کل قیامت کے دن اسے عذاب ضرور دیا جائے گا. جنہوں نے بھی اللہ کے نبی کے مقام کو پہچانا ہے، وہ بھی نبی کی زبان سے قرآن سنا، ایک بار سنے ایمان لے آئے، ایک بار سنا تبلیغ بھی کرنے لگے. اے مسلمانوں، آج ہم اور آپ نے اگر اللہ کے نبی کی سنت کو اپنایا ہوتا، اللہ کی قسم آج ہم اس دنیا کے زمانے میں جب فالوورز کا معاملہ چل رہا ہے، جب دنیا میں بڑا اسے ایمان آ جا رہا ہے جس کے سب سے زیادہ فالوورز ہوں، اس زمانے میں آپ سوچ لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا کوئی ایسی ہستی نہیں تھی جس کے زیادہ فالوور ہوں. اے مسلمانوں، اس دنیا میں اگر جتنے مسلمان ہیں، پوری دنیا میں ہر دوسرا آدمی مسلمان ہے. پورے ہندوستان کے اندر 26-30 کروڑ مسلمان ہیں. اگر یہ مسلمان اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل پیرا ہوتے، اللہ کی قسم کسی بھی انسان کو بدبخت کو یہ ہمت نہ ہوتی کہ میرے نبی کے اوپر ایک بھی جملہ سخت بول جاتا. آج وہ دیکھ رہا ہے، آج دنیا جان رہی ہے کہ مسلمانوں کو صرف زبان سے دعویٰ ہے کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، صرف ان کے کردار میں، صرف ان کے نام میں اسلام ملتا ہے، کردار میں اسلام نہیں ملتا ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو جو چاہتا ہے بھپتیاں دیتا ہے، جو چاہتا ہے ہماری مقدس ہستیوں، مقدس کتابوں کے اوپر جملے کستے چلا جاتا ہے. آپ دیکھیے ایک سماج کے اندر جس آدمی کے زیادہ ماننے والے ہوتے ہیں وہ سینہ تان کے چلتا ہے، اسے دوسرے لوگ اس کی غلطی کے باوجود نہیں کچھ کر پاتے. کیوں؟ کہ اس کے ماننے والے زیادہ ہیں، سپورٹر زیادہ ہیں. ہم اور آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارے کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ ہے، اور کوئی اسی پہ کیل ٹھوکنے لگے، اسی پہ وار کرنے لگے، ہمیں کوئی اثر نہیں. وجہ کیا ہے؟ غلطی ہماری ہے. غلطی ہماری ہے، ہم نے نبی کی عظمت کو، مقام کو سمجھا ہی نہیں. ہم نے ان کی سنت کو، سنت ہے چلے گا، جب کوئی معاملہ آتا ہے بھائی آپ یہ کیوں نہیں کرتے، جواب سنت ہے، فرض تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے، چلے گا. یہ ہم کرتے ہیں، یعنی نبی کی بات کو ہم خود ویلو نہیں دے رہے ہیں. اگلا بولے گا نہیں تو پھر کیا کرے گا؟ ہمت کہاں سے ملتی ہے لوگوں کو؟ یہ جرأت آتی کہاں سے؟ ہمارے اور آپ کے کردار سے،
ہماری زندگیوں میں وہ پاور نہیں، ہمارے کاموں میں، ہمارے کردار میں وہ چیز نہیں ہے جس سے ہیبت پیدا ہو جائے۔ اس زمانے کے جو صحابہ کرام تھے ان کا اپنا ایک اسٹیٹس تھا، ان کی اپنی ایک طاقت تھی، اور وہ طاقت ہتھیار کی نہیں تھی۔ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، صحابہ کے پاس ہتھیار تھا ہی نہیں، کمزور تھے، بہت کمزور تھے، لیکن ان کی طاقت ایمان کی تھی، ان کے جوش کی تھی۔ ان کی طاقت یہ تھی کہ جب بھی کوئی ان کے سامنے ان کے نبی کو کچھ بولتا تو پھر وہ برداشت نہیں کرتے تھے، پھر وہ اللہ کے نبی کی دفاع کرتے تھے، قول سے، کردار سے، الفاظ سے، جملے سے، کبھی شعر کے انداز میں، کبھی خطیبانہ انداز میں، کبھی کسی اور لہجے میں، لیکن دفاع کرتے تھے۔ آج ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آج ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا ہے۔ کچھ اگر نہیں کر سکتے تو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنی زندگی میں نبی کی سنت کو لاگو کر لیں۔ یہی ہماری اور آپ کی اس وقت کی سب سے بڑی جیت ہے، لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی کی عظمت کو جنہوں نے بھی پہچانا ہے، جانوروں نے بھی پہچانا ہے۔ سنن نبی داؤد کتاب الجہاد کی حدیث ہے 2549، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹ بھی شکایت کرتا تھا۔ کیوں؟ نبی کو پہچانتا تھا۔ اسی لیے میں نے کہا پہچان گئی ہر چیز مقام رسول کا، ہم نہیں پہچان سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر گئے، اونٹ بندھا ہوا تھا، اونٹ اپنی آواز میں نبی سے کچھ کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیا اونٹ نے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا من رب ھذا الجمل لمن ھذا الجمل، یہ کس کا اونٹ ہے؟ ایک نوجوان آیا دوڑتا، کہا اللہ کے نبی میرا اونٹ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افلا تتق اللہ فی ھذہ البہیمۃ التی ملکک اللہ ایہا، یہ جانور جو اللہ نے آج تیرے قبضے میں دے دیا، تجھے ڈر نہیں لگتا؟ اللہ کا تقوی اس جانور کے معاملے میں نہیں اختیار کرتا؟ تجھے اللہ نے آج قدرت دی ہے تو تیرے قبضے میں ہے، ورنہ تجھ سے بڑا ہے، یہ اونٹ ہے، بڑا ہے، چاہے تو تیری گردن دبوچ سکتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تجھے ڈر نہیں لگتا؟ کھلاتا کم ہے، کام زیادہ لیتا ہے۔ فَإِنَّهُ شَكَا إِلَيَّ، میرے نبی کے الفاظ ہیں اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے، اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تو اسے بھوکا رکھتا ہے اور کام زیادہ لیتا ہے، اس کی طاقت سے زیادہ کام لیتا ہے۔ اونٹ نے بھی سمجھ لیا نبی کون ہے، اونٹ کو بھی نبی کی پہچان ہے، نبی کے مقام و مرتبے کا احترام ہے، وہ بھی جانتا ہے شکایت کرنی کس سے۔ پہچان گئی ہر چیز مقام رسول کا۔ پرندے بھی جانتے ہیں۔ ابو داؤد ہی کی روایت ہے 2675، ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ایک چڑیا تھی، وہ نبی کے پاس ارد گرد آپ کے گھومتی تھی، چہچہاتی تھی، اپنے انداز میں وہ نبی سے شکایت کر رہی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا، آپ نے گھونسلہ دیکھا، پتا چلا کہ ابھی ابھی بچہ دی ہے، کسی نے اس کے بچے کو اس سے جدا کر دیا۔ آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا من فجع ھذہ بولدھا، کس نے اس کے بچے کو چھین کر اسے تکلیف دیا؟ ردو ولدھا، اس کے بچے کو واپس کرو۔ چڑیوں نے بھی، پرندوں نے بھی میرے نبی کی مقام کو پہچانا ہے، پہاڑوں نے پہچانا ہے، پتھروں نے پہچانا ہے، چٹانوں نے پہچانا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب و فضائل اصحاب النبی 3686 حدیث کا نمبر ہے۔ اللہ کے نبی ایک بار حضرت عمر، ابو بکر اور عثمان کے ساتھ احد پہاڑ پہ چڑھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو احد محبت کرتا تھا، احد پہاڑ کا نام ہے، مدینہ جاننے والے لوگ جانتے ہیں احد پہاڑ کا نام ہے۔ وہ پہاڑ رسول اللہ سے محبت کرتا تھا اور اللہ کے نبی اس پہاڑ سے محبت کرتے تھے، اپنی حدیثوں میں بار بار اس پہاڑ کا نام لیتے تھے۔ کبھی جب جنازے میں اور مٹی دینے کا ثواب بتانا ہوا تو اللہ کے نبی اس پہاڑ کا نام لے کر مثال دے کر بتاتے احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے، کبھی کچھ مثال دیتے، اور ہر بار اللہ کے نبی احد پہاڑ کا ذکر فرماتے تھے۔ وہ پہاڑ نبی سے محبت کرتا تھا۔ اللہ کے نبی پہاڑ پہ چڑھ گئے، آپ کے ساتھ میں ابو بکر ہیں، آپ کے ساتھ میں عمر بھی ہیں۔ اللہ کے نبی
عثمان بھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چڑھنے کے بعد پہاڑ ہلنے لگا، اس میں حرکت آ گئی، جنبش کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا اسبت احد، اسکن احد، او احد پہاڑ رک جا، خاموش ہو جا، رک جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ او صدیق او شہیدان، تیری پشت پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ وہ پہاڑ اپنی جگہ پہ رک گیا۔ احد پہاڑ بھی نبی کے مقام کو پہچانتا تھا۔ اور بخاری کی ایک حدیث اور دیکھیں، کتاب المغازی کی 4101 حدیث کا نمبر ہے۔ وہ غزوہ خندق کا میں نے منظر بیان کیا تھا، جب کفار نے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے 10,000 کی فوج سے گھیر لیا مدینے کو، اللہ کے نبی خندق کھودوا رہے ہیں، خندق صحابہ کھود رہے ہیں، میرے نبی کھود رہے ہیں۔ صحابی نے آ کر کہا، اللہ کے حبیب ایک چٹان ہے وہ ٹوٹ ہی نہیں رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت دیکھیے، میرے نبی کی قربانی دیکھیے، آپ رسول ہیں کائنات کے، آپ رسول ہیں ساری دنیا کے۔ آپ نے فرمایا انا نازل، میں چٹان پہ اترتا ہوں، لاؤ مجھے ہتھیار دو، لاؤ مجھے فاوڑا دو، میں اترتا ہوں۔ آپ نے فرمایا انا نازل، میں اترتا ہوں، میں پھاوڑا چلاؤں گا، کیسے نہیں ٹوٹے گا؟ صحابی بیان کرتے ہیں وَبَطْنُهُ مَحْجُوبٌ بِحَجَرٍ مَعْصُوبٌ بِحَجَرٍ، میرے نبی جب یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اس وقت آپ کی حالت یہ تھی کہ 3 دن سے آپ نے کچھ کھایا نہیں تھا، لا نذوق ذواقا، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، پیٹ پہ پتھر مار رکھے تھے، آپ نے پھاوڑا لیا اور اس چٹان پہ مارا، چٹان ایسے ٹوٹا جیسے باریک بارود، باریک ریزے ذرات ہو گیا۔ چٹان بھی نبی کے ہاتھوں سے ٹوٹنا پسند کرتا ہے، وہ بھی نبی کے مقام کو جانتا ہے۔ اور اللہ کے نبی حدیث بیان فرمائے، مسلم شریف کتاب الفضائل کی حدیث ہے 2277، جب آپ نبی نہیں بنے تھے، مکہ کی گلیوں میں جب چلتے تھے تو ایک پتھر تھا جو میرے نبی کو سلام کرتا تھا، مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انی لا اعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث وانی لا اعرفه الان، اے لوگوں میں مکے کی گلیوں میں اس پتھر کو ابھی بھی جانتا ہوں جو مجھے نبی بننے سے پہلے بھی سلام کیا کرتا تھا، اور آج بھی میں اسے جانتا ہوں۔ یہ چٹان بھی، یہ پہاڑ بھی، یہ پتھر بھی میرے نبی کے مقام و مرتبے کو پہچانتے ہیں۔ ہائے افسوس انسان، تجھے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا تھا، تمہیں حیوانات میں سب سے زیادہ عقل تمہیں عطا فرمائی تھی، اس کے باوجود تم ہی اس پیغمبر کے اوپر بھپتیاں کستے ہو، تم ہی اس نبی کے اوپر تم کچے اور کسیلے جملے کستے ہو۔ افسوس ہے انسانیت پر، افسوس ہے انسانیت پر۔ یہ تو پرندوں پہاڑوں کی بات ہو گئی، درخت بھی نبی علیہ السلام کی جدائی سے روتا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2095، اللہ کے نبی جب خطبہ دیتے تھے تو آپ کے جہاں خطبہ دیتے تھے بازو میں ایک کھجور کا تنا تھا، کبھی آپ اس کو پکڑ لیا کرتے تھے۔ ایک عورت جو بڑھئی تھی، کارپینٹر تھی، اس نے کہا اللہ کے نبی میں ایک ممبر آپ کے لیے بنوا دیتی ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، بنوا دیا۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے خطبے میں ممبر پہ کھڑے ہو گئے، آپ نے تنا کو اپنے سے دور کر دیا، اس کو نہیں ٹچ کیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ نبی علیہ السلام ہی کی کرامت و معجزہ ہو سکتا ہے۔ فصاخت النخلۃ، اس تنے سے چیخنے کی وہ آواز آئی، صحابی کہتے ہیں فصاخت النخلۃ التي كان يخطب عندها حتى كادت ان تنشق، ایسا لگتا تھا کہ وہ تنا درد سے، جدائی کے غم سے پھٹ جائے گا، وہ خود بخود ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام اس سے دور ہو گئے تھے۔ ایک دوسری حدیث کے الفاظ ہیں سمعنا صوتا كصوت العشار، جیسے اونٹنی بچہ دیتے وقت حاملہ اونٹنی چیختی چلاتی ہے، ایسے وہ کھجور کا تنا چلا رہا تھا، چیخ رہا تھا، آوازیں دے رہا تھا۔ میرے نبی کو محسوس ہوا، پیارے نبی اپنے ممبر سے اترتے ہیں اور جا کے تنے کو پکڑ کے آپ اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اس کے رونے کی آواز بند ہو گئی، وہ چپ ہو گیا۔ اس تنے نے بھی نبی علیہ السلام سے قربت حاصل کر کے اپنے کو خوش نصیب سمجھا، رونے کی آواز بند ہو گئی۔ کیوں؟ میرے نبی کے مقام و مرتبے کو پہچان لیا، پہچان گئی ہر چیز مقام رسول کا۔ اے انسان، تو نہ پہچان سکا اپنے رسول کا مقام، ہم نہیں پہچان سکے۔ ہم ایک نارمل اپنے طرح سمجھے کوئی ایسا انقلابی شخص آیا چلا گیا،
نہیں، ان کے ایسے اثرات ہیں جو قیامت تک نہیں مٹیں گے، اور مرنے والی زندگی میں اللہ کے بعد تو انہی کا رتبہ ہے، انہی کا تو جلوہ ہے، انہی کا تو مقام ہے، انہی کو تو سفارش کرنے کا حق ملنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، ان کی قدر کریں، ان کے مقام کو سمجھیں، ان کے رتبے کو سمجھیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو پیغام دیتا ہے، اے لوگو، محمد عربی کو میں نے یتیم تو بنایا تھا، اے لوگو، محمد کو میں نے ایک سادھارن انسان زندگی کے اعتبار سے تو بنایا تھا، لیکن رتبہ اس کا بہت ہائی ہے، وہ بہت اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بہت بڑی شخصیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے لوگو، اس نبی پر ایمان لے آؤ۔ نبی پر ایمان لانے کے لیے اللہ حکم دے رہا ہے۔ قرآن کریم سورہ اعراف آیت نمبر 178 178 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، 158 میں، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی کہہ دیجئے، اے دنیا کے لوگوں، اے تمام لوگوں، اللہ رب العالمین نے اس جگہ پر ایمان والوں کو صرف خطاب نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے فرمایا، اے نبی کہہ دیجئے، اے دنیا کے ہر قسم کے ہر ورگ کے لوگوں، إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، میں تم سب کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مجھے اس اللہ نے بھیجا ہے جو آسمانوں زمینوں کا مالک ہے۔ لا الہ الا ہو یحیی و یمیت، مجھے اس اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے جس کے علاوہ کوئی پوجنیہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور وہ مارتا بھی ہے، جلاتا بھی ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، تو اے دنیا کے لوگوں، اس اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ جس کا استاد خود اللہ ہے، جس کو اللہ نے امی بنایا، اس کے باوجود بہترین فصاحت و بلاغت سے بھرپور قرآن دنیا کو دے کر گیا ہے۔ اور اے لوگوں، اس رسول کی اتباع کرو، تم ہدایت پر آ جاؤ گے۔ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، ہدایت چاہتے تو اسی رسول کی اتباع کرو۔ یہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حکم دے رہا ہے، اور اللہ قرآن کریم سورہ فتح کی آیت 8-9 میں ہمیں اور آپ کو بھی سبق دے رہا ہے۔ اے دنیا کے لوگوں، محمد عربی کی عظمت اپنے سینوں میں بٹھا کے رکھو۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی، میں نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، میں نے آپ کو جنت سے قریب اور جنت کی بارے میں بتا کر لوگوں کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھی بھیجا ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ کو ڈرانے والا بھی بنا کر بھیجا ہے، کس لیے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ یہ قرآن کے پڑھنے والے لوگ، تاکہ یہ دنیا کے لوگ اللہ پر ایمان لے آئیں اور اس کے پیغمبر پر ایمان لے آئے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس رسول کی مدد کریں، اس رسول کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھائیں، اس کا ادب کریں، اس کا لحاظ کریں، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس کے بھیجنے والے اللہ رب العالمین کی صبح و شام تسبیح بیان کیا کریں۔ یہ اللہ ہمیں اور آپ کو ذمہ داری دے رہا ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، آپ کی توقیر کو، آپ کی تعظیم کو اپنے دل میں بٹھانا پڑے گی۔ بغیر بٹھائے کام نہیں چل سکتا ہے۔ زبان سے دعوے بہت لوگ کرتے ہیں، سچائی ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی، دعوے کی دلیل ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ ہمیں اور آپ کو اس کے قریب آنا ہوگا، ہمیں اور آپ کو، اور میں یہی پیغام دینا چاہوں گا، ڈر تو یہی لگتا ہے کہ کوئی مسلمان ہمارا بھائی شک میں نہ مبتلا ہو جائے۔ ایسے لوگ بہت آئے چلے گئے۔ نبی کے زمانے میں کوئی آپ کو جادوگر کہتا، کوئی آپ کو کاہن کہتا، کوئی آپ کو شاعر کہتا، کوئی آپ کو دیوانہ پاگل کہتا، کوئی کچھ الزام لگاتا، کوئی کچھ الزام لگاتا، لیکن کوئی اللہ کے نبی کا کچھ بگاڑ نہیں سکا۔ آج بھی لوگ اسی روش پہ چل رہے ہیں، ان کی پوری پلاننگ ہے کہ محمد کو بدنام کر دیا جائے۔ لوگ جانتے ہیں کہ اسلام کو دنیا میں پہچان دینے والا محمد ہے، اگر یہ بدنام ہو گیا آٹومیٹک اسلام کی تعلیمات برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، شک میں نہ مبتلا ہوں، نبی کے تعلق سے اپنے دل کو صاف شفاف رکھیں۔ اگر کوئی اشکال ہو اپنے علماء کرام سے رابطہ کریں، صحیح تعلیمات نبی کے تعلق سے اپنے دل میں
رکھے اور صحیح کتابوں کا مطالعہ کریں۔ ایسے گندے قسم کے لوگوں کی جو دشمنوں کی جھولیوں میں بیٹھ کر، ان کی عبادت گاہوں میں بیٹھ کر، ان کے معبودان باطلہ کو سجدہ کر کے اور پھر نبی پاک پر وہ غلط قسم کے کمنٹس دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ایسے لوگوں کو ہدایت دے دے، یا تو پھر پروردگار ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تو انہیں عبرت ضرور بنا دے تاکہ کوئی اور ان کی طرح بدتمیزی میرے رسول کی شان میں نہ کر سکے۔ اللہ العالمین ہماری مسلمان بھائیوں کو صراط مستقیم پر قائم رکھ، الہ العالمین اسلام پر، دین پر ان کو استقامت اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین ہمارے پیر، ہمارے قدموں کو ہمارے دین پر مضبوط کر دے۔ یہ آزمائشوں کا دور ہے، اللہ رب العالمین ہم ان آزمائشوں کے دور میں صحیح سالم اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، دین کی حفاظت کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ۔ ہمیں اللہ العالمین دنیا میں زندہ رکھ، اور جب یہاں سے اٹھا تو ایمان و اسلام کے ساتھ اٹھا، ہمارے دین کی بقا کے ساتھ اٹھا۔ ہماری ساری دولت وہی ہے، پروردگار ہماری اس دین کی دولت کی حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔